جی دوستو، اس وقت میں موجود ہوں عثمان آباد سیکنڈری اسکول گرلز سیکنڈری اسکول کے سامنے، اور یہاں پر والدین نے احتجاج کیا ہے کیونکہ یہاں کے ٹیچروں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، جس پر یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے بچے انہی کو سارا انہی سے پڑھا ہے اور انہی کو جانتے ہیں۔ آنے والی ٹیچریں پتہ نہیں کس طرح سے آئیں گی۔ ہمارے بچے نہیں مان رہے ہیں، ہمیں یہی اسٹاف چاہیے۔ سر اسکول اچھا ہوتا ہے ٹیچروں سے، اسٹاف سے اچھا ہوتا ہے اسکول نا۔ ہمارے بچے بہت دکھ رہے ہیں، اس کو بچے نہیں سمجھے۔ جو نیا اسٹاف آئے گا وہ بچوں کو سمجھیں گی، بچے ٹیچرز کو سمجھیں گے۔ 2-4 مہینے لگ جائیں گے، پھر جب پڑھائی شروع ہوگی پیپرز آ جائیں گے، بچوں کی بہت زیادہ پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔ یہی اسٹاف رہنا چاہیے، ان سے بچے اٹیچ ہیں، یہ اچھا پڑھا رہے ہیں اور بہت اچھا پڑھا رہے ہیں۔ ہم لوگ سیٹسفائیڈ ہیں، ہمیں یہی اسٹاف چاہیے۔ ہم سب پیرنٹس کا یہی ہے کہ احتجاج کریں گے ہم اسی لیے کہ ہمیں یہی اسٹاف چاہیے۔ ہمارے بچے بہت کم زیادہ ہوئے ہیں، ہمارے بچے افسوس میں ہوئے ہیں کہ ان کے ٹیچر جا رہے ہیں یہاں سے، ان کی میڈم میں جا رہی ہیں کہ بہت وہ اپنا پن سمجھتے ہیں یہاں پر نا، اور ہم کو بھی بہت دکھ ہو رہا ہے اس چیز کا نا۔ تو اس طرح ہم پہ مہربانی کریں اور ہمارے نا بچوں کو یہی ہمارے ٹیچر بچے چاہیے۔ پرائیویٹ میں پڑھتے تھے، ہم لوگوں نے وہاں سے بھی نکالا، ہمیں یہی اسٹاف سمجھ آیا، ہمارے بچوں کو بھی یہی۔ اب بچے رو رہے ہیں، ہمارے بچے رو رہے ہیں، وہ ایسا کہہ رہے ہیں ہمارا اسٹاف نہیں جائے گا یہاں سے، اور ہم خود کانپ رہے ہیں سوچ کے کہ اس طرح نہیں کرو، ہم پہ رحم کرو، رحم کرو۔ غریب انسان ہے، پرائیویٹوں میں پڑھائیں گے، یہ اسٹاف ہمارا اچھا ہے، اس کو کس لیے نکالا جا رہا ہے یہاں سے؟ ایک دم مصیبت میں ڈال کے ہمارا ایسی دل بات بہت بول کے مطمئن ہے، ہمارا دل بہت مطمئن ہے۔ یہاں پہ بچے اسکول آتے ہیں، ہم بہت مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت محبت کرتی ہیں ٹیچریں، میڈم سب بہت محبت کرتی ہیں، بہت خیال رکھتی ہیں، بہت اچھا پڑھاتی ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں یہ یہاں سے نہ جائیں کہ ہمارے بچے بہت رل جائیں گے، پڑھ نہیں سکیں گے آگے۔ ہم بہت مطمئن سے اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں۔ ہم لوگ ان اسٹاف سے جو ہے نا بہت مطمئن ہیں، اور آگے والے اسٹاف کا بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے بچوں کو اتنی اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکیں گے۔ تو لہٰذا ہم تمام پیرنٹس کی یہ اپیل ہے کہ اس پورے اسٹاف کو نہیں چینج کیا جائے، یہیں رکھا جائے۔ مہربانی ہماری اس آواز کے اوپر نہ سنا جائے، غور کیا جائے۔ جو اپنائیت یہاں کی دوسری جگہ پڑھتی ہے اسکول میں، میرا بچہ بھی پڑھتا ہے 8ویں کلاس میں دوسرے اسکول میں، مگر وہاں وہی اپنائیت نہیں ہے جو یہاں مل رہی ہے۔ اور میری بچی بھی بہت غمزدہ بہت رو رہی ہے، اسی میں بہت زیادہ افسوس میں ہو رہی ہے، اور ہم بڑی مشکلوں سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اگر یہ اسٹاف یہاں سے جاتا ہے تو یہ اسکول بالکل بند ہوگا، تالا لگ جائے گا اس کے اندر۔ جن بچوں کے نہیں، والد بھی نہیں ہے نا، ان کے بچے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچوں کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے تو آگے پھر صحیح یہ کام ہوگا یہاں پر۔ آئی ہوں، میں نے پرائیویٹ اسکول سے ہٹا کر گورنمنٹ میں لگایا، اسی لیے کہ چلو یہاں کی پڑھائی اچھی ہے، اور میری بیٹی اور ٹیچر ایک دوسرے کے دماغ کو سمجھتی ہیں، صحیح پڑھ رہی ہے، مطمئن ہے۔ اب آنے والی ٹیچریں کیسے پڑھائیں کیسے نہیں پڑھائیں، شروع سال سے پڑھتی تو پھر بھی تھوڑا بہت سمجھ جاتی، اب بیچ سے پڑھ رہی ہیں تو ایسے ٹیچر ایسے بچہ کیسے سمجھے گا۔ اور میری بیٹی تو بہت رو رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے تو یہی اسٹاف یہی ٹیچریں چاہیے، دوسری ٹیچریں چاہیے ہی نہیں، ورنہ مما مجھے ہٹا دینا ادھر اسکول سے۔ میں نے اتنی مشکل سے سمجھا ہے ٹیچروں کو بھی اور اپنی پڑھائی کو بھی، اب پھر دوبارہ سے میں کیسے سمجھوں گی نئی ٹیچروں کو، بہت مسئلہ ہو رہا ہے اس کے لیے۔ ہمارے بچے یہاں مطمئن ہیں، ہماری بیٹی پرائیویٹ میں پڑھاتی تھی، میں ابھی گورنمنٹ میں لگایا کیوں افورڈ کر نہیں سکتے، یہ ٹیچریں اچھا پڑھاتی ہیں، مطمئن ہے، ہمارے کو بھی سمجھتی ہے، میم بھی سمجھتی ہے ہر چیز، بچوں کو بھی۔ اب دوسرے آئیں گے وہ پتہ نہیں کیا کرے، اور ہمارے بچوں کا ذہن مائنڈ بنا ہوا ہے ابھی، پھر ان کا مائنڈ کیا ہو کیا نہیں، تو آپ لحاظ کا یہی والا کام۔ اور کیا بیچ سے کیسے پڑھیں گے؟ میڈم جو ہے نا یہاں کی بہت کوآپریٹیو ہے، چاہے وہ پرائمری کی یا سیکنڈری کی، اپنی اولاد کی طرح سمجھاتی ہے، بچوں کو بالکل باہر نکلنے نہیں دیتی، ہر چیز کا اتنی ہمیں سہولت ہے کہ ہم مطمئن ہو کے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ لہٰذا ہماری یہی گزارش ہے کہ بھائی یہاں کے اسٹاف کو نہ چینج کیا جائے۔ اگر غریبوں کے بچوں سے پڑھائی چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے ایک ہفتے سے چھٹی ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کی پڑھائی میں بہت اثر ہو رہے ہیں، تو ہمارے بچوں کی پڑھائی جو ضائع جا رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا بھی آپ حل دینا۔ میڈم آپ ہمارے مطالبے پورے کرو، ہمارے مطالبے پورے کریں۔ پورے کریں۔
آپ کچھ کہنا چاہیے؟ کریں یہ اسٹاف رہنے ہم بچے بھی ہم بھی بہت خفا ہوئے اس بات سے. ایسا نہیں ہوتا. ان ٹائم پہ اس طرح سے لگے نہیں کرا جاتا. اس طرح سے نہیں کریں. مہربانی کریں. ہمارے بچے بہت اٹیچ ہو گئے اس اسٹاف سے. ہم چاہتے ہیں مطالبات ہیں ہمارے کہ یہاں کے اسٹاف نہیں جانا چاہیے. ہمارا بھی یہی مطالبہ. میڈم بہت اچھی ہیں یہاں کی, چاہے سیکنڈری کی ہے پرائمری کی ہے, اور ٹیچروں سے بہت دل مطمئن ہے. اور ایک اچانک سے کیا ساری ٹیچروں کو چینج کرنے کا ہو گیا, تو بھائی لہٰذا اس بات پہ غور کریں. بچے بھی اس پڑھائی سے متفق ہیں اور پیرنٹس سے زیادہ ہیں, تو بھائی ٹیچروں کو نہ چینج کرے تو زیادہ بہتر ہوگا. ہمارے ٹیچرس کو نہیں نکالے, وہ بہت اچھے ہیں. میڈم بھی یہاں کی بہت اچھی ہیں. ہمارے ٹیچرس کو ہم سے دور مت کریں. ہمارے گھر جیسا ماحول ہے یہ, اور بہت اچھی پڑھائی ہے یہاں سے. اپنا پرائیویٹ اسکول چھوڑ کے یہاں پہ ہیں. پلیز ہمارے ٹیچرس کو یہاں سے مت نکالیں. یہاں کا اسکول بہت اچھا ہے, اور ہم نے پرائیویٹ چھوڑ کے یہاں پر گورنمنٹ میں آئے ہیں. ادھر کی پڑھائی بہت اچھی ہے اور ٹیچرس بہت اچھی ہیں, اور ہم کہنا چاہ رہے ہیں یہاں کا اسٹاف چینج نہ کریں. ہمارے اسکول کے اسٹاف کو چینج مت کریں. ہمارے اسکول کی پڑھائی کا پڑھائی خراب ہو جائے گی. آپ لوگ پلیز اسکول کو چینج مت کریں. بلکہ میں کہنا چاہ رہی ہوں اس کا اسٹاف چینج نہ کیا جائے. ہمارے اسکول کا اسٹاف نہیں چینج کیا جائے. ہماری مس نے ہمیں نا ماں کی طرح رکھا ہے اور ماں کی طرح پڑھایا ہے. اس کی ان کی پڑھائی بھی بہت اچھی ہے اس اسکول کی. ہم اور اسکول چھوڑ کے اس اسکول میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں, تو اس لیے برائے مہربانی ہمارا اسٹاف چینج نہ کیا جائے, کیونکہ ہماری ٹیچر نے ہمیں مدر کی طرح پڑھایا ہے. اور ہمارے ایٹیٹیوڈ میں بھی یہاں آ کے تھوڑا فرق آیا ہے, تو اسی وجہ سے ہمارا اسٹاف رہنا چاہیے. ہمارے اسٹاف کو چینج نہ کیا جائے. ہماری یہاں کی ٹیچریں بہت اچھی ہیں ماشاء اللہ. ہماری میم بھی بہت اچھی ہیں. ان کے جانے سے ہماری پڑھائی میں بہت فرق آ رہا ہے. انہوں نے ہمیں اتنا اچھا اپنے بچوں کی طرح سمجھا ہے. ہماری ہر بات مانی ہے, ہماری ہر اچھی بات مانی ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا اسٹاف چینج نہ کریں. چینج نہ کیا جائے, اور نہ دوسری ٹیچر آئیں گے. پتہ نہیں کیسا ہو جائے گا, اسکول بگڑ جائے گا پورا. جی اس وقت پیپلز پارٹی کے مقامی عہدیدار سید آفتاب شاہ ہمدانی موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب انور صاحب, جس طریقے سے آپ نے احتجاج کی بات کی, اور یہاں پر جس طریقے سے یہاں مائیں بہن ہماری علاقے کی جو ہمارے بچوں کے والدین ہیں وہ آئے, انہوں نے یہاں آ کر کوئی اپنا احتجاج ریکارڈز کرایا. لہٰذا یہ میرے علم میں بھی ایسی بات آئی تھی, تو میں آج یہاں پر آیا تھا اس وزٹ پہ بھی. تو میں نے کہا کہ حالات کیا ہیں, پہلے سارے معاملات کو دیکھا جائے اور سنا جائے, اور اس کے بعد کوئی اس پہ لائے عمل بنایا جائے. تو میں جب یہاں آ کر ان کے تمام جو ان کی داد رسی تھی وہ میں نے سننے کے بعد جو حقائق میرے سامنے آئے ہیں, اور میں ان تمام چیزوں کو پہلے جو اگلے ہفتے سے یہ ٹینشن کریٹ تھی, اس ٹائم بھی تمام معاملات میرے زیر غور تھے, لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ جب تک حقائق میرے سامنے نہیں آتے میں اپنے ان تمام معاملات کو کسی سے شیئر نہیں کر سکتا. لہٰذا جب میں نے دیکھا کل یہاں پر ہماری میڈم جو بہت شفیق تھیں, یہاں پر ہماری مہربان تھیں, وہ آئی تھیں ان کے جو گزشتہ دن, تو اس دوران مجھے ان تمام جو حالات کے بارے میں علم ہوا, اور انہوں نے جو بتایا کہ یہاں پر جو ہے اس طریقے سے جو ہماری ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں یہاں کی, صدر ٹاؤن کی ہیں, وہ آسمہ صاحبہ, وہ یہاں آئی تھی اپنے اسٹاف کے ساتھ, اور انہوں نے ہمیں ان کے بارے میں آگاہی دی تھی. تو ہمیں پتہ چلا تھا ان کی زبانی کہ یہاں پر جو اسکولز ہے, یہ جو ہمارے یہاں کے پرائمری اور سیکنڈری اسکول, یہاں 56, 58 اور 60 اور 61 نمبر جو اس کا ہے, یہ عثمان آباد پلے گراؤنڈس میں واقع ہے, جو کہ لیاری کے زیر نگرانی چل رہا تھا. لہٰذا ان کے سپرویژن سے اب یہ نکل کر اب یہ جو ہے ہمارے اس میں ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے, اور یہ صدر ٹاؤن کے ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے, اور یہ ٹاؤن ناظموں کے درمیان یہ معاملات طے ہوئے تھے, اور انہوں نے ہمیں اس کی جو ہدایت دی ہے اور ہمیں لیٹرز دیا ہے. لہٰذا یہ تمام
मालूमात होने के बाद जो भी चीज़ थी हमने इसका एक लीगल प्रोसेस के लिए हमने कहा कि भाई ये तो जो भी हुआ एक लीगल प्रोसेस पे जो भी कार्रवाई हुई है, लिहाजा हम ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि ये जो स्टाफ यहाँ मौजूद है, हमारी जो सदर मौलमा और यहाँ पर जो हमारी प्राइमरीज की जो सदर मौलमा हैं ये, और हमारे जो यहाँ उस्ताद-ए इकराम हैं, इन्होंने गुज़िश्ता जो सालों से यहाँ जो मेहनतें की हैं वो हमने उस टाइम मैडम साहिबा से कहा कि आपकी मेहरबानियों से, और यहाँ जब हसन बलोच साहब जब यहाँ चेयरमैन कमेटी थे, जो कि गुज़िश्ता जो हमारे यहाँ के चेयरमैन कमेटी के ओहदे पर थे, और उस वक्त यहाँ पर जो अली सुमरो साहब हमारे इलाके के वाइस चेयरमैन थे, और यूसी 16 ये का इलाका था ये हमारा, और यहाँ पर जो हमारा फ़हीम बलोच साहब जो है वो चेयरमैन थे उस वक्त भी, आज भी वो चेयरमैन हैं, और अब साजिद शाह साहब यहाँ पर चेयरमैन आए हैं। तो ये तमाम मामलात उनके इल्म में भी हम लाए हैं, साजिद शाह साहब के भी। और इसे मैं जो बता रहा था कि उस वक्त ये जो हमारे मलक फ़याज़ साहब ने भी, ये सदर टाउन में ही था ये स्कूल, तो उन्होंने इसे रोक दिया था और ये लियारी टाउन के सुपुर्द कर दिया था, और लियारी टाउन से ही हमने रिक्वेस्ट कर इसे सेकेंडरी बनाया था, इसको अपग्रेड कराया था स्कूल को, और ये लोअर सेकेंडरी से सेकेंडरी का दर्जा इसे दिया था 60 और 61 के जो स्कूल नंबर्स हैं उनको। लिहाजा यहाँ पर इन मौलमाओं का बड़ा किरदार रहा है, इन्होंने बच्चों के साथ बहुत मेहनतें की हैं, और हम समझते हैं कि ये बच्चे हमारे मुल्क का एक हसासा है, हमारे इलाके के लिए एक नेक नामी का बाइस बनते हैं। अगर यहाँ से जो बच्चा अगर प्रमोट करके निकलेगा और उसको बेस अच्छी मिलेगी, अच्छी तालीम मिलेगी, अच्छी तरबियत मिलेगी, तो यही हमारी ख्वाहिश है कि इस तरीके के जो उस्ताज़ हैं वो अपने खिदमात जो अंजाम दे रहे हैं, तो उनको इस तरीके से मतलब इस वक्त पर उनकी खिदमात को नज़रअंदाज न किया जाए। लिहाजा हमारे दोनों चेयरमैनों, जो चेयरमैन लियारी टाउन से भी और चेयरमैन सदर टाउन से भी अपील करते हैं, हम दरख्वास्त करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि जनाब आला, आप बड़े शफ़ीक इंसान हैं, बड़े मेहरबान इंसान हैं, और आप स्पोर्ट्स से भी वाबस्ता रहे हैं। हमारे लियारी टाउन के जो चेयरमैन साहब, और अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पूरे टाउन की ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, तो उसमें ख़ुसूसन जो एजुकेशन है वो अहम जो है एक शोबा है। लिहाजा हम समझते हैं कि इस पर आपने संजीदगी से आपने और इन पर नज़रसानी करनी है, इस स्कूल के ऊपर शफ़क़त करनी है, क्योंकि हमारे ये आगे जो फ़ाइलें चली हुई थी उस वक्त भी हमने इसे कहा था कि इसे हम अब जो है हायर सेकेंडरी का दर्जा देना चाहते हैं। यह बराबर में शोधाए पाकिस्तान लाइब्रेरी है, जो कि बोसीदा और खंडरात की शक्ल में थी, और हमने उस टाइम पर भी यहाँ पर उनकी जो भी है निकाब कुशाई भी की थी तख्ती लगवा कर, और जो हमारे चेयरमैन कमेटी और हमारे चेयरमैन जो हमारे यूसी के वाइस चेयरमैन थे वो आए थे, और ये तमाम फ़ाइलें जो हैं मलक फ़याज़ साहब के उस वक्त जो दौर में भी चलाई गई हैं कि इसे हम अपग्रेड करके ये जो बराबर की जो हमारी मुंसलिक जो लाइब्रेरी है वो इसमें हम ज़म कराना चाहते हैं और इसको बढ़ाना चाहते हैं, और इस यहाँ पर जो है इसको अपग्रेड करके आगे जाकर हम इसको डिग्री कॉलेज का दर्जा देकर अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, ख़ुसूसन हमारे यहाँ की जो गर्ल्स बच्ची हैं जो कि तलबात हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो उनके लिए यहाँ पर आसानी हो और अपने इलाके के अंदर उन्हें कम से कम एजुकेशन जो है वो जो है ग्रेजुएशन तक इनको मिल सके। लिहाजा हमारी यही ख्वाहिश है दोनों से। हमारे यहाँ पर असलम न्याजी साहब भी हैं, यहाँ पर जो UC 2 के चेयरमैन हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि खुदारा ये आपका अपना स्कूल है, अपने आप के अपने इलाके हैं, अपने आपके इलाके के अपने बच्चे हैं, इन पे शफ़क़त करें, इनकी जो दाद रसी है, इनके वालिदैन की जो दाद रसी है उसे सुनें, और इनके जायज़ जो भी मसले जो नज़र आ रहे हैं, इनकी जो डिमांड है या इनकी जो ख्वाहिशात हैं, इन बच्चों की जो इस टाइम जिस तरीके से मायूसी है वो हमसे नहीं देखी जा रही। हम आपसे गुजारिश करते हैं, हम दोनों चेयरमैनों से और टाउन नाज़मों से भी गुजारिश करते हैं कि आपके लिए एप्लीकेशन जो बनाई गई है, लिहाजा इनका यही इस एप्लीकेशन में जो इन्होंने फरियाद की है कि हमें यहाँ पर जो रोका जाए और इसमें जो है वक्त जो बच्चों का जो नुकसान ना हो, क्योंकि आगे इनके इम्तिहानात हैं और अब
تقریباً ان کے جو یہاں سیکنڈریز کے بچے ہیں ان کے بہتر سے بہتر یہاں پر ان کو تعلیم دی جا رہی ہے. یہاں ایجوکیشن جو کہ کمپیوٹر ایجوکیشنس کی تعلیم ہے سائنس کے اندر, تو یہ اس پہ ہر جائے گا. لہٰذا ان کے نقصان کو بچانے کے لیے انہی اساتذہ کی اور انہی صدر معلمہ کی مہربانیوں سے ان کو اس پروسیس سے نکالا جائے اور اسی اسکول کے اندر انہیں روکا جائے اور رکھا جائے. لہٰذا ہماری مہربانی آپ سے پھر درخواست کرتے ہیں, ہماری آپ سے التجا ہے کہ ان تمام پر اپنی شفقت صادر فرمائیں. اور یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ہی ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ان جائز جو بھی پرابلم ہماری ہوتی ہیں ہماری داد رسی آپ ہی تک ہوگی, اور ہم آپ سے اسی علاقے کے اندر جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ہم سمیٹ کے آپ کے ٹیبلوں پہ لاتے ہیں. لہٰذا ہم ایک سوشل جو مائنڈ کے حساب سے اپنا کام کر رہے ہیں, اپنے میسج کو پھیلا رہے ہیں, اپنے ویژن کو پھیلا رہے ہیں. ہمارا جو بھی مقصد ہے وہ ہمارا اسپورٹس اور ہمارا ایجوکیشن ہے, اس پہ ہمارا فوکس ہے اور ہم اپنے علاقے کو ترقی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. لہٰذا ہماری تمام جو بھی چاہے وہ ہمارے پی ٹی آئی کے ہمارے نمائندگان ہیں یا ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندگان ہیں یا دیگر جو بھی پارٹیز ہیں, ہم تمام سے یہ گزارش کریں گے کہ علاقے کے اندر اپنے جو بھی پروگرام ہیں, جو فلاحی پروگرام ہیں, اس پہ کمبائنڈ ہو کر انہیں پرموٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. لہٰذا ہماری انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ اس پہ خصوصی شفقت کرتے ہوئے یہاں پر جو بھی اسٹافس کی جو پرابلمز ہیں ان کو سولو کیا جائے اور ان کی جو بھی سیلری کے مسئلے ہیں ان کو بھی ایڈاپٹ کیا جائے. اگر ان کو جو ٹیچریں یہاں سے اپنی سیلریاں اگر وہ یہاں سے اپنا صدر ٹاؤن میں منتقل کرنا چاہتی ہیں تو ان کے وہاں پر دے کر ان کی پے کا بھی مسئلہ حل کیا جائے اور یہاں کے اسٹاف کو انصاف فراہم کیا جائے. پاکستان زندہ باد.